آپ قرآن کریم کی کون سی وہ آیت پڑھتے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام جو ہے وہ ابن مریم ہے؟ میرا صاحب کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں بھائی. نبوت کا دروازہ بند ہو جانا، اس پہ مہر لگ جانا، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس پہ آپ کا ایمان ہے نا؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. نہیں اب ادھر نہیں جانا، وہاں نہیں. یہ پہلے آپ کا عقیدہ جو مسلمانوں کو شروع سے آ رہا ہے نا، وہاں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیں، مرزا صاحب کو نہ لیں. کیونکہ قرآن اور حدیث سے جائیں، مرزا صاحب سے نہیں سمجھ. مرزا صاحب قرآن و حدیث سے باہر ہے کہ اندر ہے؟ نہیں وہ تو پھر ڈبیٹ اس طرف چلی جائے گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب جماعت احمدیہ کو ٹچ نہیں کرنا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیا ہے. نہیں تھوڑی مرزا کو بالکل سائڈ پہ، بالکل ان کو ٹچ ہی نہیں، جماعت احمدیہ کو ٹچ ہی نہیں کرنا. مہر لگنے کے بعد نہ تو آپ کسی کو اس سلسلہ میں داخل کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اس سلسلہ سے نکال سکتے ہیں. اگر میرے پاس نذیر بھائی آپ کے کسی سوال کا بھی جواب نہ ہو تب بھی آپ ان دونوں میں سے کسی عقیدے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. اللہ کے نبی کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کائنات کے سب سے سچے انسان ہیں، ان سے بڑھ کے نہ سچا قیامت تک کو آیا نہ آ سکتا ہے. وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو المسیح ہے نا، یہ مریم کا بیٹا ہے. میں نے مسیح کو مریم کا بیٹا اس لیے مانا کہ ایک تو قرآن میں المسیح ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک سرکار نے جب خبر دی تو انہوں نے قسم اٹھا کے فرما دیا کہ جو المسیح ہے یہ مریم کا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا. مگر قرآن پر جب ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، وہاں جو میں غور تھوڑا کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن کی روح سے فوت ہو گئے. اگر قرآن کریم کے اندر 30 آیتوں کے اندر، ایک دو نہیں 30 آیتوں کے اندر یہ لکھا ہو کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کبھی بھی یہ فرما سکتے ہیں کہ مریم کا کہ جس کے قسم جس کا ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا؟ خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی کے ذمے تھا بتاتے کہ دیکھو لوگوں، میں مریم کا بیٹا کہہ رہا ہوں لیکن اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہ سمجھ لینا. اللہ کی قسم نہیں کہا. اگلی بات سنیے گا ذرا. مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے جو بانی جماعت ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن نے ان کا نام ابن مریم نہیں رکھا تو وہ جھوٹے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کریم کی کون سی وہ آیت پڑھتے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام جو ہے وہ ابن مریم ہے؟ امتیاز بھائی، اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر ہماری تھوڑی سی مدد کریں نا، آپ کو ہمیں قرآن و حدیث سے یہ دو باتوں کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اور وفات عیسیٰ اور حیات عیسیٰ. بس ادھر سے ہمیں کچھ کلیئر کر دیں تو باقی باتیں چھوڑ دیں، پھر ہم آپ کے بس بات. میرا صاحب کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں بھائی. وہاں سے ہمیں اگر رہنمائی مل گئی نا، جو کیونکہ وہیں سے معاملہ ہے نا، تو وہ بنیاد کی طرف جائیں نا. وہاں شروع سے اگر معاملہ ہو وہاں سے ہمیں سمجھا دیں قرآن و حدیث سے. ختم نبوت ایک اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا سمجھا دیں تو بس ہم اگر ہم سمجھ گئے تو یہ دو باتیں، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں. اور مرزا صاحب پکی بات ہے. ہاں جی مرزا صاحب کا مسئلہ بعد میں آتا ہے. صرف آپ ہمیں ختم نبوت بتا دیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے آسمان پہ جانا بتا دیں کہ وہ ہیں اور واپس آنے کا کہ وہ آ رہے ہیں، کہ وہ واپس آ رہے ہیں. بس ختم بات. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو چلے اس سے پہلے کہ اس پہ کچھ بات کریں، ویسے اگر آپ تھوڑا سا اگر اس پہ غور فرما کے ہمیں بھی کچھ بتا دیں کہ ایسی کوئی قرآن کریم میں آیت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ابن مریم ہے؟ یہ آپ جو ہے آپ عالم بندے ہیں، کسی عالم کے ساتھ جب احمدی عالم کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہو گیا، چلے ٹھیک ہو گیا. پھر آپ ہم چلے ٹھیک ہو گیا. احمدی مسلمان ہیں اور یہ صرف ہماری تھوڑی آپ رہنمائی کریں کہ ہمیں عیسیٰ آنا ثابت کر دیں، قرآن سے واپس آنا. نہیں وہ ختم نبوت نہیں کہہ رہے تھے پہلے تو آپ؟ جی ختم نبوت بھی بتا دیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا بھی بتا دیں قرآن حدیث. چلے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. دونوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا نذیر بھائی، آپ کی ایج کتنی، اگر آپ کتنی ایج ہے آپ کی نذیر بھائی؟ جی میری کوئی 56 کے قریب. اور آپ اسی جماعت میں آپ کی مطلب پیدائش ہوئی؟ جی میں پیدائشی ہوں. صحیح ہو. اچھا ابھی میں انشاءاللہ آپ کے اوپر نا کوئی شک نہیں کروں گا اور میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے جینوئنلی مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ ختم نبوت کا مسئلہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو باتوں کو آپ جاننا چاہتے ہیں. اچھا اب اپنا نذیر بھائی، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نبوت کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک براہ راست نبوت کے اندر 2 قسمیں کی جاتی ہیں، حقیقی اگر شریعت لائے تو اور مستقل اگر شریعت نہ لائے تو، لیکن ان دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے براہ راست نبوت. آپ کے علم میں نذیر بھائی یہ بات ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ ہے؟ ہاں جی آپ نے ٹھیک ہو گیا. تو میں نے نذیر بھائی بات یہ کی کہ ایک چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے براہ راست نبوت اور اس کے اندر 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے نئی شریعت لانے والی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے آپ کے ہاں حقیقی نبوت. اور اگر براہ راست نبوت تو ہو لیکن شریعت نہ لائے تو اس کو آپ کی جماعت میں کہا جاتا ہے مستقل نبوت. یعنی مستقل نبوت اور حقیقی نبوت یہ تشریعی اور غیر تشریعی کے 2 نام ہیں
اور ان کو دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے براہ راست نبوت. یہ آپ نے کہا کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. اچھا نذیر بھائی آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ براہ راست نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اس پہ مہر لگ چکی ہے آپ کی جماعت کے مطابق؟ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ابھی دیکھیں اب ذرا بات پہ غور کیجیے گا. اس براہ راست نبوت میں کون سے نبی آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو نبوت کا سارا سلسلہ ہے، بھلے اس میں وہ تشریعی نبوت والے ہوں نبی، بھلے غیر تشریعی نبوت والے ہوں، دونوں کے دونوں کا یہ پورا سلسلہ ہے، اس پہ مہر لگ چکی ہے، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی نذیر بھائی یہ وہ بات ہے کہ جس کے حوالے سے جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، تو وہ اصل میں یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک نبوت کا سلسلہ ہے، جس کو ابھی ہم نے سمجھا براہ راست نبوت، وہ ختم ہو چکا ہے، اس پہ مہر لگ چکی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ختم نبوت. اب آپ نے کہا کہ اس کی آپ کو سمجھ بھی ہے اور اس پہ آپ ایمان بھی رکھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بالکل، یہ میں سمجھ گیا. اور اس کے ساتھ پھر میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ گیا. یہ کر لیں، سوال کر لیں. اگر اس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ختم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسی درجے میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے آ سکتے؟ میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. اتنی بات نذیر بھائی انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب میرے ذمہ ہے. ہم ذرا ترتیب سے چلتے جاتے ہیں. یہ جو ختم نبوت کا جو عقیدہ میں نے بیان کیا کہ براہ راست نبوت کا دروازہ بند ہو جانا، اس پہ مہر لگ جانا، اس سے آپ ایگری کرتے، اس پہ آپ کا ایمان ہے نا؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں اب اس کے بعد آتا ہے اختلاف والا پوائنٹ. یعنی ابھی ہم نے وہ بات ڈسکس کر لی کہ جس پہ ہم سمجھ رہے دونوں کہ ہاں یہ بات ہو گیا، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، ہم دونوں اس بات پہ آ گئے. ابھی ہمارے سامنے نذیر بھائی سوال یہ آ گیا کہ اس کے بعد ایک دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کے دن تک، بھائی نذیر صاحب، آج کے دن تک 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. آپ دیکھیں نا مرزا صاحب کی نبوت تو آپ نے کہا بھی اس کو ہم نے ابھی ڈسکس نہیں کرنا، اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یعنی ابھی نہ مرزا صاحب کا ذکر آپ کریں نہ میں کرتا ہوں، ان کو آپ تھوڑا سائڈ پہ ہم دونوں کر دیتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کے دن تک کوئی نبی آیا؟ نہیں، وہ پھر وہی بات، پھر یہ آپ نے کہا نا. نہیں بھائی نذیر بھائی دیکھیے میں نے کہا آج کے دن تک، ہم مستقبل کی بات کریں گے. آج کے دن تک کوئی نبی، ابھی ہم دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ مرزا صاحب کو ہم نے سائڈ پہ دونوں نے کر دیا نا. آج تک کوئی اور نبی آیا؟ نہیں پھر اور مطلب سائڈ پہ پھر نہیں. یہ آپ کوشچن جب کر رہے ہیں تو کوشچن بن نہیں رہا نا کہ وہ آیا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب درمیان میں لے آئیں، ٹھیک ہے؟ نہیں لینا ہے. پھر آپ اس طرح کا مطلب یہ کوشچن نہیں بن رہا ہے نا. کوشچن تو نہیں میں نذیر بھائی دیکھیں میں آپ کو بات لیکن میں آپ اصل پتا کیا نذیر بھائی، اس وقت ہم ڈیبیٹ نہ انشاءاللہ میں ڈیبیٹ کے انداز سے چل رہا ہوں اور نہ ہاں ہماری کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. دیکھیں نا ہم ایک بات کو دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک بات پہ اتفاق کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا ایک سلسلہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں براہ راست نبوت. اس کے اندر شریعت لانے والے نبی بھی تھے، شریعت نہ لانے والے بھی تھے. اس پہ مہر لگ گئی ہے، وہ دروازہ بند ہو گیا. یہاں تک پھر ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جی جی. اب نذیر بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو نبوت کے سلسلے پہ مہر لگی، جو دروازہ بند ہوا، اسی لیے تو کوئی نبی نہیں آیا براہ راست. یہ تو آپ بات مانتے ہیں نا؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم براہ راست نبی نہیں. جی میں ایک سے کوئی بات کرتا ہوں نا. آپ بھی اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، جس کو ہم براہ راست کہہ رہے ہیں، تبھی تو نہیں آ سکتا نا. یہ بات تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بالکل. اس کو مسلمان کہتے ہیں ختم نبوت. اب اس پہ تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہا. اب سوال پیدا ہوتا ہے صرف ایک شخص کا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. نہیں اب ادھر نہیں جانا، وہاں نہیں. یہ پہلے آپ کا عقیدہ جو مسلمانوں کو شروع سے آ رہا ہے نا، وہاں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیں، مرزا صاحب کو نہ لیں. وہاں بتائیں. نذیر بھائی ایک سیکنڈ، پتا کیا نذیر بھائی، پتا کیا، ایک سیکنڈ دیکھیے نذیر بھائی، یقین کریں کہ مجھے اللہ کے فضل سے نا، نذیر سن تو لیں بات سن تو لیں. یقین کریں کہ مجھے اللہ کا فضل ہے، مجھے ڈیبیٹ بھی کرنی آتی ہے، ڈیبیٹ کا انداز بھی اختیار کرنا آتا ہے. لیکن میں اپنے بھائی کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میری اس لیے آپ بھی وہ انداز اختیار نہ کریں، میں بھی وہ انداز اختیار نہیں کرتا. امتیاز بھائی عیسیٰ علیہ السلام سے سمجھائیں نا، جنہوں نے آنا ہے. میں سمجھا دیتا ہوں. آپ تو مرزا صاحب کو مانتے نہیں. آپ وہ تو میرا ہے نا، میرا ایمان. سر میں بھائی بات تو آپ کو سمجھانی ہے نا. قرآن اور حدیث سے سمجھائیں، مرزا صاحب سے نہیں سمجھائیں. مرزا صاحب قرآن و حدیث سے باہر ہے کہ اندر ہے؟ نہیں وہ تو پھر ڈیبیٹ اس طرف چلی جائے گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب جماعت احمدیہ کو ٹچ نہیں کرتا. آپ نے قرآن. ٹھیک ہو گیا. اب یہ وعدہ ہے آپ کا میرے سے نا، وعدہ ہے نا؟ ہاں جی. اس کو قرآن ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا. آپ تھوڑی دیر بھائی دیکھیں نا، تھوڑی دیر کے لیے اب آپ بات کو دیکھ کے نا نذیر بھائی درمیان میں بول پڑتے ہیں، پھر وہ عجیب سا نصوص بن جاتی ہے. آپ نے اور میں نے اب دوبارہ ایک چیز پہ اتفاق کیا ہے
کہ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیا ہے. نہیں تھوڑی مرزا بالکل بالکل سائڈ پہ، بالکل ان کو ٹچ ہی نہیں، جماعت احمدیہ کو ٹچ ہی نہیں کرنا ہے، بالکل ٹچ. قرآن و حدیث آپ کا عقیدہ جو ہے نا، جو آپ نے سمجھا نا اسلام کا عقیدہ، آپ کا ہے نا اسلام کا، وہ عقیدہ بتائیں. ابھی دیکھیے نذیر بھائی کتنی آپ زیادتی کریں، ہر دفعہ میں بات شروع کرتا ہوں آپ ٹوک دیتے ہیں. نہیں آپ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو ٹچ نہیں کرنا، مرزا صاحب کو ٹچ نہیں کرنا، ان کے آپ دعوے میرے پہ ایک نذیر بھائی دیکھیں آج میں آپ سے نا بڑی محبت سے دیکھیں پیش آنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بس ایک بتا دیں کہ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے اپنی سٹریم پہ؟ میں 1 گھنٹہ میوٹ رکھوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف مجھے قرآن و حدیث اسلام سے سمجھائیں جو آپ کہتے ہیں. اگلے 5 منٹ آپ نے اپنا میوٹ نہیں اوپن کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ میں بولے جو بھی کہوں نا آپ نے سننی ہے، اس کے بعد آپ سوال، ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ذرا ذرا بتائیں، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ایسے نہیں، پہلے کنفرم کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اچھا ابھی جناب ایک بات تو ہو گئی یہ طے کہ نبوت کا سلسلہ جس کو براہ راست نبوت کا نام دیا گیا، اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اس پہ مہر بھی لگ گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دن تک 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کو اس امت مسلمہ نے نبی کے طور پہ مانا ہو یا تسلیم کیا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے. اور چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا، ان کو تو ہم نے فی الحال سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اب 1400 سال سے زیادہ کی امت کی تاریخ ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے ہم کہیں جی کہ دیکھو فلاں بندے کو چیک کر لیتے ہیں بھلا وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں اگلی بات پہ آتے ہیں ہم. اگلی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے ہم نے بات نہیں کرنی. اب ہم آ جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ. وہ جب آپ کہیں گے تو مرزا صاحب کی بات ہم تب کر لیں گے. اب ہمارے پاس تو امت کی پوری تاریخ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف جب لے جاتے ہیں، جب آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، اس دن سے لے کے آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر نبوت جاری ہو، نبی آ رہے ہوں تو ہمیں نظر آتا نا. مرزا صاحب کیا ہم نے بات نہ آپ نے کرنی نہ میں نے کرنی، ان کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا، کوئی نبی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا آدمی کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اس کے سامنے دنیا کے اوپر ایسی شہادت موجود ہے جیسے سورج نکلا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کے کوئی اس کا انکار کرے گا. تو ایسی شہادت موجود ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نبوت جاری ہے. اگر جاری ہوتے تو نبی آ جاتے. اچھا اب آپ نے سوال کیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا پھر کیا معاملہ ہے. اب آپ نے میری بات کو نا توجہ سے سننا ہے، اس کے بعد آپ اس پہ اعتراض نذیر بھائی کر لیجیے گا. ہم نے مرزا صاحب کو سائڈ پہ کیا ہے، نبوت ختم ہوئی ہے، امت میں کوئی نبی نہیں آیا. اب اگر آپ نے مرزا صاحب کو ڈسکس کرنا ہے تو ان کو ہم لے آئیں گے. فی الحال تک نبوت ختم ہوئی، امت میں کوئی بھی نبی نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبوت جاری ہے. اچھا ابھی سوال پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا. ہم نے دونوں نے ایک بات پہ ایگری کیا کہ نبوت کا ایک سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جاری رہتا ہے، اور سرکار پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، اس پہ مہر لگ گئی ہے. اب دیکھیں ذرا، مہر لگنے کے بعد نہ تو آپ کسی کو اس سلسلہ میں داخل کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اس سلسلہ سے نکال سکتے ہیں. اب ایک بات کا انکار نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے جس کا تعلق آپ کی جماعت سے. وہ کیا بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلہ کے اندر آلریڈی موجود ہے. اگر کوئی بندہ کہے گا کہ وہ نبی نہیں ہے، میں ان کو نکالنے لگا ہوں، وہ بھی کفر ہے. اگر کوئی آدمی کسی اور کو لا کے اس سلسلہ میں داخل کرنا چاہے گا، وہ بھی کفر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلو ہے بات کا، وہ کیا ہے کہ جس سلسلہ پہ مہر لگی ہے وہ اس سلسلہ کے اندر آلریڈی موجود ہے. اب مہر لگنے کے بعد ہم ان کو نہ وہاں سے نکال سکتے ہیں اور نہ کسی کو وہاں پہ داخل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہو گیا. وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں، انہوں نے قیامت سے پہلے تشریف لانا ہے. میرے الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے. الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں ان کو اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا، اپنے الفاظ رکھ لیں گے تو پھر میری بات نہیں ہوگی، پھر آپ کو بات سمجھ بھی نہیں آنی. کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں، انہوں نے قیامت سے پہلے تشریف لانا ہے. اب نذیر بھائی آپ نے صرف مجھے نا 2 پوائنٹس کے بارے میں بتانا ہے، لیکن سن لیں توجہ سے. میری آپ سے درخواست ہے کہ توجہ سے سن لیں میں کن 2 پوائنٹس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. پہلا پوائنٹ میں کیا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلہ کے اندر آلریڈی موجود ہیں، وہ اس سے باہر نہیں ہے. اس کا آپ نے بتانا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے. دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں، انہوں نے تشریف لانا ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ جو 2 باتیں میں نے کی ہیں، ان دونوں میں سے کون سی بات ہے جو غلط ہے، جس سے آپ ایگری نہیں کرتے؟ جی نذیر بھائی. جی امتیاز بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو بتایا نا قرآن کریم سے انہوں نے آنا ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ وہاں قرآن کریم میں تو کوئی بات ان کے آنے کی نہیں ہے، کہاں سے وہ آپ نے وہ کیا ہے. ایک اس طرح. دوسرا وہ ہے کہ وہ پہلے ہیں، اور آپ نے 2 کیٹیگری بتائی تھی نا کہ یہ نبوت ان 2 کیٹیگری کے انبیاء کی اب جو ہے نا وہ بند ہو گیا راستہ، اب ختم نبوت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، تو وہ تو اسی میں آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اور جو ابھی آپ نے بتایا ان 2 معاملات کی وجہ سے نبوت بند،
جب ان سے بند ہوگی تو وہ پھر اب امت میں کیسے وہ تو ہے نا. میں نے نذیر بھائی میں نے کوئی بات بھی ابھی نہیں کی. میری بات سنیے گا, میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں. میری خدا کی درخواست ہے, میری بات کو سن لیجیے گا, اس کے بعد جواب دیجیے گا. نذیر بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں, پہلے نا ایک بات رکھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کے دلائل اس کے حق میں بھی دیے جاتے ہیں, اس کے مخالف اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. ابھی ہم دلائل کی بات نہیں کر رہے میرے بھائی, ہم دو سٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی. پہلی سٹیٹمنٹ کیا ہے, یعنی پہلی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ نبوت کا جو وہ سلسلہ جس پہ مہر لگی ہے, عیسیٰ علیہ السلام مہر لگنے سے پہلے اس سلسلہ کے اندر موجود ہے. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں. دوسری بات میں کیا کر رہا ہوں میرے بھائی, کہ قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے پھر دلائل اس کے حق میں بھی ہوتے ہیں, اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں. مجھے بس یہ بتا دیں کہ یہ جو دو سٹیٹمنٹس ہیں, پہلی کیا نذیر بھائی سٹیٹمنٹ ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اس سلسلہ کے اندر آلریڈی موجود ہیں جس پہ مہر لگی ہے, مہر لگنے سے پہلے اس کے اندر موجود ہے. دوسری بات میں نے کیا کی ہے, قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے. مجھے بس یہ بتا دیں کہ ان دونوں سٹیٹمنٹس میں سے کون سی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو غلط ہے, بس یہ بتا دیں مجھے. نہیں, غلط سے مراد یہ جو ہے نا آپ نے مسیح کے آنے کی خبر دی ہے نا, یہ مجھے ذرا میں نے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ اس کو ذرا قرآن سے پہلے ثابت, آپ نے حدیث سے بتا دیا, قرآن سے ان کا کچھ بھی نہیں بتایا. نذیر بھائی ایک سیکنڈ, یہاں پہ دیکھیں مسئلہ ہے, اگر آپ میری بات سننے کی بجائے نا کہیں اور سے جو بات سنی اس کو آپ سوچتے رہیں گے تو پھر ہماری بات آگے نہیں ایسے بڑھے گی نا. میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں. یعنی مہر لگ گئی ان پہ. نبوت ایک سیکنڈ, پہلی سٹیٹمنٹ کیا نذیر بھائی کہ نبوت کے جس سلسلہ پہ مہر لگی ہے عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی اس کے اندر موجود ہیں. ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ ہاں جی, ہاں موجود ہے. پھر ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا, وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے. یہ عقیدہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ حدیث کی روح سے صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی عقیدہ یہ درست ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح جو نبی اللہ ہے وہ تشریف لائیں گے. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ ہاں جی, حدیث کی روح سے میں کہہ رہا ہوں, قرآن کی روح سے مجھے تھوڑا سا نہیں. ابھی ہم نذیر بھائی چیزوں میں جا ہی نہیں رہے. ابھی ہم صرف یہ دیکھیں نا, اگر ایک سٹیٹمنٹ ہوئی غلط پھر تو اس کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہو جاتا ہے نا. ابھی ہم صرف دو سٹیٹمنٹس کو ہم نے لیا کہ نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگی ہے اور اس سلسلہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں, اور اس سلسلہ کے اندر جو آخری نبی ہیں اس سلسلہ کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہم نے ایک بات ڈسکس کی, ہم دونوں اس بات پہ ہم دونوں اس عقیدے پہ ایگری ہوئے. اس کے بعد ہم دونوں ایک اور عقیدے پہ ایگری ہوئے, وہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح جو نبی اللہ ہے وہ تشریف لائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ دیکھیے گا, اب ذرا میں اگلی بات جو کرنے چلا ہوں اس کو بھی نا تھوڑا سنیے گا اپنی توجہ سے. ایک عقیدہ کیا ہے کہ براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگی ہے, دروازہ بند ہوا ہے اور وہ آ کے مہر لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک عقیدہ یہ ہو گیا کہ قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا ہے. آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ دونوں عقیدے درست ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اب نذیر بھائی ایک بات پہ غور کیجئے گا, جب دو عقیدے ہوں اور دونوں عقیدوں کا درست ہونا ہم دونوں میں ایگریڈ ہے, اب اس کے بعد نا نذیر بھائی سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی مزید اشکالات تو نہیں ہے. اشکالات والی بات دیکھی جا سکتی ہے, لیکن اب آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے, نہ تو ہم نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگنے والے عقیدے کو غلط کہہ سکتے ہیں, نہ ہم قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ کے تشریف لانے والے عقیدے کو غلط کہہ سکتے ہیں. ہم دونوں اس بات کو مانتے ہیں. اب جو دو عقیدے درست ہو نا, اب نذیر بھائی میری بات سنیے گا خدا کے لیے, جو دو عقیدے درست ہوں یعنی ہوں وہ درست, جیسے ہم دونوں مانتے ہیں کہ دونوں عقیدے درست ہیں, جو دو عقیدے درست ہونا وہ آپس میں کبھی بھی ان میں تضاد نہیں ہو سکتا. امتیاز بھائی, یہ عقیدے جو آپ اس کو درست کہہ رہے ہیں تو یہ آپس میں ٹکرا بھی تو رہے ہیں نا, معاملہ ٹکرا. ادھر آپ مہر لگ گئی نہیں آ سکتے, ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت آ بھی رہے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آئی, وہاں تو مہر لگ نہیں آ سکتے, یہاں میں بتاتا ہوں تھوڑا سا نا. نذیر بھائی ایک سیکنڈ دیکھیے گا, تھوڑا سا نذیر بھائی نے ایک سٹیپ آپ نے واپس لینا ہے کیونکہ آپ ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں. دیکھیں میری بات کو سمجھیں, ہم نے سب سے پہلے یہ چیز طے کرنی ہے کہ یہ جو دو عقیدے جن کو ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ دونوں عقیدے درست ہیں یا نہیں ہیں. اب دیکھیں, براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگ جانا, اس کا ختم ہو جانا, اس دروازے کا بند ہو جانا, اب یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو نذیر صاحب نے یا میں نے اپنی عقل سے بنایا ہے, یہ ایک درست عقیدہ ہے اسلام کا. اسی طرح دیکھیں دوسرا کیا عقیدہ ہے, قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے. یہ عقیدہ بھی نہ آپ نے نہ میں نے, ہم نے عقل سے نہیں بنایا. یہ دونوں عقیدے میرے بھائی نذیر وہ ہیں
کہ جو ہم دونوں مانتے ہیں کہ یہ دونوں درست عقیدے ہیں. میں نے آگے سے آپ کو ایک اصول کی بات بتائی ہے کہ اگر دو عقیدے ہوں اور دونوں عقیدے درست ہوں، یہ شرط ہے کہ دونوں عقیدے درست ہوں، ان میں میرے بھائی کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی اشکال پیدا ہو، اس اشکال کا مجھے جواب مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا. کیونکہ نذیر بھائی کل قیامت کے دن میرے سے یہ سوال اللہ نے کرنا ہے نا کہ بھئی تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبوت براہ راست، جس کو ہم کہہ رہے ہیں براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگی، یہ تم نے کیوں رکھا؟ ہم دونوں جانتے ہیں یہ بات ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. اسی طرح قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا ہے، اس کو بھی ہم نے غلط کہہ سکتے. تو اللہ کے ہاں نذیر بھائی ان دونوں عقیدوں میں سے کوئی عقیدہ بھی غلط نہیں ہے، اور جب کوئی دو میں سے کوئی عقیدہ بھی غلط نہ ہو، ان میں حقیقتاً کانٹرڈکشن یا تضاد امپاسبل ہے. امپاسبل صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں میرے ذہن میں فلاں اشکال ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مہر لگی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اشکال. آپ کے اشکال سے، میرے اشکال سے، کسی کے اشکال سے، دو عقیدے جو دونوں درست ہوں، ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی نہ تو غلط ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے. اشکال آپ کے ہو سکتے ہیں، میرے ہو سکتے ہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ اس دور میں، اب ہم نام کسی کا نہیں لیتے، کئی سارے لوگ ایسے ہیں وہ تو اس دوسرے عقیدے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نے آنا ہی نہیں ہے. تو ہم ان سے بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ بات وہ دو لوگ کر رہے ہیں کہ جو ان دونوں عقیدوں کو مانتے ہیں. تو میں نے آپ کو نذیر بھائی ایک اصول کی بات بتائی ہے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی اشکال کی طرف جائیں. ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتا ہے اشکالات پیدا ہونا. ہم نے اصول کی بات بھائی یہ کی ہے کہ جو دو عقیدے ہوں اور دونوں درست ہوں، ان میں کبھی حقیقی طور پہ تضاد ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اگر ان میں حقیقی طور پہ تضاد ہوگا تو پھر لازماً کہنا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عقیدہ غلط ہے، جو کہ ہم نہیں کہہ سکتے. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر نہیں لگی، ہم نہیں کہہ سکتے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں تشریف لائیں گے. تو یہ دونوں عقیدے درست ہیں، اور دو درست عقیدوں کے درمیان حقیقی تضاد کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نذیر بھائی. اب آپ اچھا جزاک اللہ. اصل بات ہاں یہ آپ نے وہ بات کی ہے. مجھے جو پھر یہ اشکال ایک پیدا ہو رہی ہے نا کہ حدیث سے تو یہ دوسرا عقیدہ درست ثابت ہو رہا ہے اور قرآن سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میں اب حدیث کے اس وجہ سے اس کو درست سمجھ لوں، اور قرآن جب کہ اس کے معنی ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی نبوت کچھ نہیں ہے، نہ کسی نبی نے نہیں آنا ہے، حدیث کہہ رہی ہے نبی نے آنا ہے. اب یہاں میرے لیے یہ اشکال پیدا ہو گیا، میں حدیث کو صرف مانوں یا قرآن کو چھوڑ دوں؟ قرآن کو پہلے ماننا ہے یا حدیث کو پہلے ماننا ہے، یا اس عقیدے کا دونوں میں لازمی ہونا چاہیے پھر میں مان لوں گی یہ پھر پکا کی؟ میں بتاتا ہوں، اگر ایک میں ہے بتا دیتا دوسرے میں نہیں ہے پھر یہ کیسے؟ میں اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں نذیر بھائی، دیکھیں اس وقت میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں نا، جو کہ نذیر صاحب ہیں، نذیر صاحب ہوں یا امتیاز ہو، ہم دونوں قرآن و سنت دونوں کو ملا کے دین کو لیتے ہیں. نہ تو آپ قرآنی یون میں سے ہیں جسے کہتے ہیں قرآنسٹ، جو کہ سنت اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، آپ بھی وہ نہیں ہیں، الحمدللہ ہم بھی وہ نہیں ہیں. تو جب دو لوگ ایک ہیں کہ وہ دونوں قرآن و سنت کو ملا کے دین کو سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ ہاں اگر آپ نذیر بھائی آپ کے بجائے کوئی ایسا بندہ ہوتا نا جو یہ کہتا کہ نہیں میں تو صرف مانتا ہوں قرآن کو، جب تک قرآن میں سے کوئی بات نہیں ہوگی میں نے کوئی نہیں مانی، پھر اس کا سوال یہ جینون تھا، پھر اس کو ہم قرآن کی طرف لے کے جاتے، دیکھتے ہے نہیں ہے، کہاں سے ہے کہاں سے نہیں ہے. لیکن نذیر بھائی آپ اور میں، ہم دونوں ان طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں حجت کے طور پہ، اور سرکار کے فرمودات صحیحہ کو، سنت کو بھی مانتے ہیں حجت کے طور پہ. تو ایک بات جو ہم نے یہ بات کی ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا ہے، اگر یہ بات میں اگر کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات صرف اور صرف، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بات صرف اور صرف سنت سے بھی ثابت ہے اور متواتر سنت سے ثابت ہے، تب بھی ہم دونوں پہ حجت ہے، کیونکہ آپ بھی اور میں بھی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی منکر حدیث نہیں ہے، قرآن یون میں سے نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے نذیر بھائی؟ جی بالکل یہ ٹھیک ہے، پر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بنیاد جو سنت بھی ہے نا، اگر اس طرح کی کوئی بڑی بات ہے تو وہ قرآن کے مخالف تو ہو ہی نہیں سکتی. خبر تو نہیں سے آنی ہے نا، رہنمائی تو قرآن سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے تو بات کی نہیں ہے، اور وہ سب وہاں سے ہے نا قرآن سارا. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے نا یہ امت میں، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے کسی نبی کا آنا. یہ قرآن سے تھوڑا سا اگر مجھے رہنمائی کی وہاں ہے کہ نہیں ہے وہاں. نذیر بھائی ایک سیکنڈ، نذیر بھائی ایک بات پہ غور کریں ذرا، خدا کے لیے ایک بات پہ غور کریں. میں آپ کو دو باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات ہے کہ ہم اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں ہم دونوں نے ایک بات کو سمجھا اور دونوں نے سمجھنے کے بعد اس بات پہ ایگری کیا کہ براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگنا یہ بھی اسلام کا درست عقیدہ ہے. اسی طرح قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا ہے، یہ بھی اسلام کا درست عقیدہ ہے. اب دیکھیں نا، اب اگر میں جب ہماری بات چیت آگے چلے، اس لیے دیکھیں نا میں ترتیب سے بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں نذیر بھائی.
اب دیکھیں نا, اب اگر ہماری بات کی جب آگے چلے, میں کو نہیں مجھے دوسرے والے عقیدے پہ شک ہے, اس دوسرے عقیدے پہ شک نذیر بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلی وجہ ہے کہ ہم دونوں ایک بات پہ ایگری کرتے ہیں, یہ کوئی یہاں پہ کوئی پھندا نہیں ہے, کوئی ٹریپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم دونوں ایک بات سے اپنی آزاد مرضی سے ایگری کرتے ہیں کہ براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگی ہے, اس پہ ہم دونوں ایگری کرتے ہیں. اور ایسے ہم دونوں ایگری کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایگری کرتے ہیں کہ دونوں بات اسلام کے مطابق ہیں. اسی طرح آپ اور میں ہم دونوں مانتے ہیں کہ کتاب و سنت کو ملا کے دین کو لیا جاتا ہے, اور یہ جو مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا ہے یہ نذیر بھائی آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی یہ ایک متواتر خبر ہے. ان ہر زمانے میں, بلکہ مرزا صاحب نے یہاں تک لکھا کہ ہر زمانے میں جتنے مسلمان تھے اتنے ہی اس خبر کی گواہی دینے والے لوگ بھی تھے. اتنی متواتر یہ خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی نذیر بھائی اگر آپ کہیں گے نہیں میں ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہتا ہوں اور میں اس بات کو ڈس اون کرنا چاہتا ہوں, تو وہ چونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے نہیں ہے. کیا نہیں ہے کہ آپ یہ دونوں باتیں آپ کو اپنے عقیدے کے اندر ماننی ہے کہ براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگنا, اس کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ کا تشریف لانا, اس کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ دونوں عقیدے وہ ہیں کہ جو درست ہیں. اور ہم نے نا نذیر بھائی ایک اصول کی بات آج کی ہے کہ جب دو عقیدوں کو درست مان لیا جائے, ان کو اسلام کے عقیدے مان لیا جائے, ان میں حقیقی تضاد تو امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اشکالات ہو سکتے ہیں, اور اشکالات تو ہمارے ذہن میں ہزاروں چیزوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں. محض اشکالات آنے کے باعث دو درست عقیدوں میں سے کوئی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ ہم بات کر رہے ہیں بھائی. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے بس اتنی بات ہے نذیر بھائی. دیکھیں میری بات سمجھے ذرا, میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, اس کے بعد اشکالات کا ایک پورا پینڈورا باکس کھولا جا سکتا ہے. ہم بھی کھول سکتے ہیں, آپ بھی کھول سکتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن میں اپنے بھائی کو ایک اصولی بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ نذیر بھائی خدا اس بات کا گواہ, الحمدللہ اتفاق کی بات ہے, کبھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے, حالت وضو میں الفن آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا, صرف آپ کو ایک اصولی بات ایک اس انداز سے بتا رہا ہوں کہ دو عقیدے ہیں, دونوں اسلام کے عقیدے ہیں. ان دونوں میں اگر تو حقیقی تضاد کی پاسبلٹی ہوتی پھر تو میں فکر پڑتی کہ ہم سوال کریں. لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ جب دو عقیدے ہوں, دونوں درست ہوں, ان میں حقیقی تضاد امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ان میں محض اشکالات ہو سکتے ہیں. اشکالات تو ہزاروں چیزوں میں ہزاروں بندوں کے اس میں ہو سکتے ہیں, اس میں اگر ہم جائیں نہ جائیں برابر ہے, چونکہ حقیقی تضاد امپاسبل ہے. اور جو مرضی مجھے کوئی کہہ دے, ٹھیک ہے نا, ایک بات نوٹ کر نذیر بھائی, آپ کو اور مجھے جو مرضی کوئی کہہ دے, ہم ان دو عقیدوں میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتے. نہ تو ہم یہ چھوڑ سکتے ہیں کہ براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگ گئی ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, مہر لگی ہے, ہمارا عقیدہ ہے دونوں کا. اسی طرح قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ نے تشریف لانا, اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ دو عقیدے ہیں جو دونوں درست ہیں. ہمیں ہمارے اشکالات کے جواب ملے یا نہ ملے, ہم دونوں ان میں سے کسی عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے. اصل بات یہ سمجھے نذیر بھائی آپ. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اب جو آ رہے ہیں وہ کس سٹیٹس کے حساب کس اس پہ آ رہے ہیں, ان کا کیا سٹیٹس؟ اگر ادھر میں ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ اگر ادھر تو مہر لگ گئی اور وہ نہیں آ سکتے, مہر لگنے کی وجہ سے حقیقی اور مستقل جو ہیں وہ نبی نہیں آ سکتا. اب اگر عیسی علیہ السلام آتے ہیں تو وہ ان کا پھر کیا سٹیٹس؟ نذیر بھائی میں انشاءاللہ اس سوال پہ آتا ہوں. پہلے مجھے ایک آپ چھوٹی سی بات جو میں بار بار نہ کافی ریپیٹڈلی کی ہے کہ ہر بات کو نہ کرنے کے کئی اینگل ہیں. تو ہم آج دونوں بات کو اس اینگل سے لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی مناظرانہ کشاکش نہیں ہے, بلکہ صرف ایک بات کو ترتیب سے سمجھنے کی کوشش ہے. تو آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کو میں آپ کے کسی سوال کا جواب بھی نہ دے سکوں نا, تب بھی آپ ان دو عقیدوں میں سے کسی عقیدے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایک عقیدہ کیا ہے کہ براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگی ہے, اور ایک عقیدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے. اگر میرے پاس نذیر بھائی آپ کے کسی سوال کا بھی جواب نہ ہو, تب بھی آپ ان دونوں میں سے کسی عقیدے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, پر وہ اشکال پیدا ہو رہی ہے, اس کا کیا؟ ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی دیکھیں نذیر بھائی, ابھی یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا. اب یہاں تک ہم دونوں آ گئے ہیں. دو پوائنٹ ایسے ہیں نذیر بھائی کہ اگر ہم ان کو ہم نے جو پوری بحث کے بعد دونوں نے مل کے سمجھے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے سمجھا, ہم دونوں نے مل کے وہاں تک پہنچے ہیں کہ پہلی بات کیا کہ یہ دو عقیدے ہیں اور دونوں اسلام کے عقیدے ہیں. دوسری بات کیا کہ جب دونوں اسلام کے عقیدے ہیں تو ان میں حقیقی تضاد محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسری بات ہم نے کیا کی ہے کہ جو مرضی ہو جائے, مجھے میرے کسی سوال کا جواب, میں آپ کے کسی سوال کا جواب دے پاؤں یا نہ دے پاؤں, اسی طرح میں آپ کو اپنی بات کو سمجھا پاؤں یا نہ سمجھا پاؤں, ان دونوں عقیدوں میں سے کوئی عقیدہ بھی نہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے نہ چھوڑا جا سکتا ہے. یہاں تک کی بات ہم نے کی ہے مکمل. یہاں تک ٹھیک ہے نذیر بھائی؟ جی درست بالکل ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا, شکریہ.
آپ نذیر بھائی آگے دیکھیں، ابھی نذیر بھائی ہم دونوں انٹر ہو رہے ہیں اس دائرے کے اندر جہاں سے آپ کے اشکال کا تعلق ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا، براہ راست نبوت کے سلسلہ پہ مہر لگی، ہم نے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو داخل نہیں کیا۔ ہم نے دونوں نے اس بات کو سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں اندر آلریڈی موجود ہے، ہم نے اس سلسلہ کے اندر کسی کو داخل نہیں کیا سرکار کے بعد، تو ہم نے اس عقیدہ کو جیسے تھا ایسے ہی رکھا۔ اب اس طرف آ جائیں، دوسرا کیا عقیدہ تھا؟ قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے۔ ہم نے نذیر بھائی اس عقیدے کے اندر بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اشکال پیدا ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم، اچھا یہاں پہ نبوت پہ مہر لگی ہے، یہاں پہ اشکال پیدا ہوا، لیکن ہم نے ابھی آپ نے اس نقطے کو غور کرنا ہے کہ ہم لوگ جن کو آپ لوگ غیر احمدی کہتے ہیں، ہم نے اس نبوت کے سلسلہ کے اندر کسی کو داخل نہیں کیا، سرکار کے بعد کسی کو داخل نہیں کیا، اور قیامت تک کسی کو بھی داخل کرنے کے قائل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی اندر موجود ہے، ہم نے کسی کو اس کے اندر داخل نہیں کیا، لہٰذا ہم جیسے یہ عقیدہ ہے ہم ایسے اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں، قیامت سے پہلے مسیح جو کہ نبی اللہ ہیں انہوں نے تشریف لانا ہے، جو کہ آپ بھی مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، دونوں مانتے ہیں کہ درست عقیدہ ہے۔ ہم نے اس دوسرے درست عقیدے کو بھی نہیں چھیڑا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ یار یہ مسیح نبی اللہ کون ہے؟ ہم نے قرآن میں دیکھا نذیر بھائی، المسیح سوائے عیسیٰ ابن مریم، اب میری بات کو نوٹ کیجئے گا، عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ صرف ایک شخص ہے کہ جس کو المسیح کہا گیا ہے پورے قرآن میں اور حدیث کے ذخیرے میں، وہ ہے المسیح الدجال، جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ المسیح کا لفظ، میرے بھائی غور کرنا، المسیح کا لفظ صرف دو لوگوں کے بارے میں اسلام کے لٹریچر میں بولا گیا ہے، ایک دجال کے بارے میں اور ایک عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ اب ظاہری بات ہے نذیر بھائی کہ ہم قیامت سے پہلے مسیح نبی اللہ کی بات کریں، اس میں دجال تو اس میں نہیں آ سکتا۔ پیچھے صرف قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے نذیر بھائی صرف ایک کینڈیڈیٹ ہے مسیح کا، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مسیح نہیں ہے، احادیث میں بھائی عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مسیح نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو المسیح کہا گیا ہو اور وہ ابن مریم کے علاوہ کوئی ہو۔ ایک بات، دوسری بات نذیر بھائی یہ ہے کہ وہ جو سنت ہے جس کو آپ کا مذہب بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم اٹھا کے فرمایا نا، تو وہاں پہ سرکار نے وہی قرآن والی بات کی کہ کون آئیں گے؟ ابن مریم، یعنی کہ ایک بات کیا کہ قرآن اور سنت میں المسیح کے نام سے صرف کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اور سرکار نے بھی جب خبر دی ہے، جس خبر پہ ہم دونوں کا ایمان ہے، انہوں نے بھی قسم اٹھا کے فرمایا کہ مریم کا بیٹا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میری بات پہ غور کرنا نذیر بھائی، خدا کے لیے میری بات سے غور کرنا، مجھے کوئی جواب بھی آپ نہ دینا، صرف میری بات پہ غور کر لینا۔ اگر المسیح سے مراد مریم کا بیٹا نہیں ہے تو اللہ کے نبی کا قسم، پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کائنات کے سب سے سچے انسان ہیں، ان سے بڑھ کے نہ سچا قیامت تک کو آیا نہ آ سکتا ہے، ان کو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو المسیح ہے نا یہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو میں نے اس لیے نذیر بھائی اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اوپینین سے نہیں، میں نے مسیح کو مریم کا بیٹا اس لیے مانا کہ ایک تو قرآن میں المسیح ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایک سرکار نے جب خبر دی تو انہوں نے قسم اٹھا کے فرما دیا کہ جو المسیح ہے یہ مریم کا بیٹا ہے۔ صرف ان دو باتوں کے باعث، کیونکہ دیکھیں نا ابھی نذیر بھائی آخری بات کرتا ہوں، سوری میری بات لمبی ہو رہی ہے، صرف میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو بات کو۔ دیکھیں اب صرف دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ، بات کہ براہ راست نبوت، وہ تو ہم نے اس پہ ہماری کوئی بات اب نہیں ہے، بات ہے اب مسیح نبی اللہ کے تشریف لانے پہ۔ اب مسیح نبی اللہ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہمارے ہاں عیسیٰ ابن مریم ہے، آپ کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور میں چونکہ ہم نے طے کیا تھا، ہم نے ان کو اس میں نہیں لے، اس میں ان کا نام نہیں لے رہا، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم کو کیوں لیا۔ دو وجوہات میں نے آپ کو بتائی، ایک تو جب میں نے پورے قرآن میں سنت میں غور کیا تو اسلام کے لٹریچر میں المسیح سے مراد مریم کا بیٹا ہے، دوسری بات جو خبر ان کے آنے کی دی گئی ہے وہاں پہ سرکار نے قسم اٹھا کے فرما دیا کہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو بھائی ان دو وجوہات کی بنیاد پہ میں اس مسیح نبی اللہ کو جنہوں نے آنا ہے مریم کا بیٹا مان۔ جی نذیر بھائی۔ جی امتیاز بھائی، پھر ادھر ایک اشکال پیدا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، مگر قرآن پر جب ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، وہاں جو میں غور تھوڑا کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن کی روح سے فوت ہو گئے ہیں، کوئی فوت شدہ وجود پھر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ مجھے اب اچھا سوال ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ اب دیکھیں نذیر بھائی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہم چونکہ نذیر بھائی
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ جواب دیں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا. آپ نے ایک اشکال رکھا, اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں. اب دیکھیں ذرا نذیر بھائی میری سنیے کہ بات توجہ کے ساتھ. قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کریم کا علم کہ کس آیت سے کیا مراد ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن اے نبی اس قرآن کا جمع کر دینا, پھر اس کے بعد اس قرآن کا آپ سے بیان کروا دینا. اے نبی وہ ہمارے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن کے الفاظ بھی دیے, قرآن کے الفاظ کا بیان بھی دیا. اب دیکھیے گا ذرا, اب اگر بھائی ذرا بات پہ غور کرنا میرے نذیر بھائی, اگر قرآن کریم کے اندر 30 آیتوں کے اندر, ایک دو نہیں 30 آیتوں کے اندر یہ لکھا ہو کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے, تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کبھی بھی یہ فرما سکتے ہیں کہ مریم کا کہ جس کے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. اب یہاں پہ رکیے گا, آپ ایک بات سوچئے گا. اور اگر فرما بھی دیا, اب ہم کہنے بات بالفرض محال کی, فرما بھی دیا, آپ بات نوٹ کرو نذیر بھائی, سرکار کے ذمے یہ واجب تھا کیونکہ قرآن کی 30 آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ مریم کا بیٹا فوت ہو گیا. سرکار قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی کے ذمے تھا بتاتے کہ دیکھو لوگوں میں مریم کا بیٹا کہہ رہا ہوں لیکن اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہ سمجھ لینا, اللہ کی قسم نہیں کہا. اگلی بات سنیے گا ذرا, آپ کے سامنے صحابہ کرام موجود ہیں جن کو یہ خبر دی ہے. صحابہ کرام کا اگر آپ اور میں بھی بیٹھے ہوتے اور ہم دونوں کو سرکار نے پہلے یہ فرمایا ہوتا کہ مریم کا بیٹا فوت ہو چکا ہے قرآن کی روح سے, اور پھر ہمیں آ کے وہ کہتے ہیں کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا, تو نذیر بھائی آپ ہو میں ہوں کوئی انسان ہو بولے صحابہ ہوں, وہاں پہ ایک سوال بنتا تھا کہ سرکار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے سوال کیا نذیر بھائی کہ سرکار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مریم کا بیٹا تو فوت ہو چکا ہے اور آپ قسم اٹھا کے وہ دوبارہ آئے گا, یہ کیا بات ہوئی؟ کیا لوگ جو چلے جائیں وہ دوبارہ آ جاتے ہیں؟ ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہوا نذیر بھائی کہ یہ جو اشکال آپ نے اٹھایا کہ قرآن کی روح سے مریم کا بیٹا فوت ہو چکا, نہ یہ بات سرکار کے سامنے ہے نہ یہ بات صحابہ کے سامنے ہے. اگر ان کے سامنے یہ بات ہو خدا کی قسم واضح کرتے کہ دیکھو لوگوں میں مریم کا بیٹا کہہ رہا ہوں لیکن دھوکہ نہ کھا لینا, کوئی نہیں کہا. نہ صحابہ نے کہا جناب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مریم کا بیٹا تو فوت ہو چکا, کسی نے بھی نہیں کہا. اچھا پھر یہ نہیں کہ اسی وقت صرف نہیں کہا, اس کے بعد میرے بھائی نذیر دیکھیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کے شاگرد قتادہ اور مجاہد, آپ کو نام بھی بتا رہا ہوں, سورہ زخرف کی جو آیت ہے نا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت سے پہلے تشریف لانا ہے. یہ اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس حدیث دوسری موجود ہے کہ قیامت سے پہلے جو 10 چیزیں ہونی ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے, عیسیٰ ابن مریم کا تشریف لانا. تو ابھی دیکھو اگر صحابہ کرام نے پوچھا ہوتا تو اب دیکھو عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی اپنے شاگردوں کو آگے پڑھا رہے ہیں اور ان سے ہوتے ہوتے ہم آج تک ہم تک یہ چیز پہنچی ہے. تو نذیر بھائی آپ کا اشکال بنتا تھا لیکن دیکھیں میں نے آپ کے اشکال کا جو جواب تھا آپ کے سامنے رکھ دیا. جی جناب. امتیاز بھائی میرے سامنے یہ 2-3 حدیث کو پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں, اس میں جو نذیر بھائی ایک سیکنڈ لیکن نذیر بھائی صرف ایک سیکنڈ نذیر بھائی انشاءاللہ جب تک آپ رہیں گے آپ کی ساری حدیث کو ہم دونوں مل کے دیکھیں گے. مجھے بس یہ بتا دیں آپ نے ابھی جو اشکال وارد کیا تھا کہ جو فوت ہو جائیں وہ تو دوبارہ آ نہیں سکتے, میں نے آپ کے سامنے اس کی اتنی پوری وضاحت کی ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں نا. نہیں آپ نے جو وضاحت کی ہے نا اس میں یہ کہہ اس حدیث سے وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے انہوں نے نہیں آنا. یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ تم ہی میں سے وہ ہوں گے, ایسی امت میں سے ہوں گے. اب یہ دیکھیں 2-3 حدیث میں رکھتا ہوں نا, پھر مجھے اس پر ذرا سمجھا. ایک حدیث میں فرما رہے اے مسلمانوں تمہاری کیسی حالت ہوگی جب تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوگا, اس حال میں کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. اب یہ خدا کی قسم ایک سیکنڈ خدا پاک ایک ایک کر کے صرف خدا پاک کی قسم اٹھا کے نذیر بھائی جس نے بھی ذرا آپ تو عربی نہیں جانتے نا, جس بندے نے بھی آپ کو یہ حدیث کا ترجمہ کر کے بھیجا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ترجمہ حدیث کا ہی نہیں ہے. یہ حدیث کا کیسے ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ دوبارہ حدیث کا ترجمہ پیش کریں آہستہ آہستہ کر کے. اچھا ایک سیکنڈ نذیر بھائی ٹھہریے گا. نذیر بھائی میں چکے نا ابھی آفس سے نکلنا ہے, انشاءاللہ اپنی گاڑی تک جاتا ہوں. آپ صرف نا مجھے 2 منٹ دیں تاکہ میں نا پیک اپ کر لوں. دوستوں کو حدیث پڑھ کے سنا. ہاں نہیں ایک سیکنڈ آپ نے نذیر بھائی اور کچھ بھی نہیں کرنا. آپ جب حدیث پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ پڑھیے گا. جو ہمارے خان صاحب ہے نا, خان صاحب یہ جب آہستہ آہستہ پڑھیں گے آپ نے حدیث کو لکھنا ہے. اس کے بعد جیسے یہ پڑھ رہے ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ میں بات کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کرنی, صرف نذیر بھائی آہستہ آہستہ حدیث کو پڑھیں گے
خان صاحب لکھیں گے اور باقی سب خاموش رہیں گے انشاءاللہ۔ اوکے ہاں جی، یہ جزاک اللہ، یہ جی نذیر صاحب۔ ہاں یہ ایک حدیث ہے جی، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 411 مطبوعہ بیروت کی ہے۔ اس میں حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا، ایک منٹ میں لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ، پہلے حوالہ دے دیں۔ مسند احمد کدھر سے؟ مسند احمد حنبل جلد 2 صفحہ 411 مطبوعہ بیروت۔ اب میں پڑھوں حدیث؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا قریب ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے، حالانکہ وہ امام مہدی اور حکم و عدل ہوگا، پس وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر مارے گا۔ اب یہ دیکھا نا، اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی امت میں سے ہے امام نذیر بھائی ایک مہدی۔ سیکنڈ، نذیر بھائی ایک سیکنڈ، نذیر بھائی ایک سیکنڈ، نذیر بھائی ایک سیکنڈ، میں بیگ پہ گیا ہوا تھا، میں لکھ رہا تھا۔ جی اچھا، نذیر بھائی ایک سیکنڈ، نذیر بھائی ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ میری بات سنیے گا۔ نذیر بھائی جو آپ نے حدیث پہلے پڑھی تھی نا، میری آپ سے درخواست ہے کہ صرف وہ حدیث جو آپ نے کہا نا کہ تم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جو آپ پہلے حدیث ہاں پڑھی ہے ٹھیک ہے، میں کائنڈلی بتا اس کو صرف پہلے وہ پڑھیں انشاءاللہ، ہم چلیں گے ون بائی ون اچھا، انشاءاللہ۔ وہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ کی حدیث، اور وہ جو ہے نمبر کیا ہے اس کا؟ ہاں جی، اس میں وہ ہے کہ نمبر کیا ہے نذیر صاحب؟ سوری میری آواز، مجھے کال آ رہی تھی، سوری۔ نمبر کیا ہے اس کا؟ اس میں نمبر نہیں، اس میں بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ سے یہ لی گئی ہے، بخاری شریف کی حدیث، اس میں نمبر یہاں نہیں لکھا ہوا۔ اب ہم اس کو کس طرح کراس چیک کریں گے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم ادھر کس طرح کراس چیک کریں گے اس حدیث؟ میں کر لوں گا وہ خان کر صاحب، رہے ہیں، آپ نا امتیاز بھائی نذیر بھائی ایک سیکنڈ آپ نا آہستہ آہستہ کر کے جو ترجمہ آپ نے پہلے بولا ہے نا، اگر آپ کہیں سے پڑھ کے بول دیتے نا، وہ ترجمہ دوبارہ ان کو بول کے لکھوا دیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں جی، سنیں، یہ ترجمہ یہ ہے: اے مسلمانوں، تمہاری کیسی حالت ہوگی جب تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوگا، اس حال میں کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ جب تمہارے درمیان کے بعد کیا ہے؟ تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوگا، اس حال میں کہ وہ تم میں سے ابن مریم کے بعد کیا ہے؟ نازل ہوگا، نازل۔ ہاں، ابن مریم نازل ہوگا اس حال میں کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ ہاں جی، اب ایک دوسری حدیث جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ نہیں بس یہ ٹھیک ہے۔ نہیں دوسرے نہیں، بس ایک ہی اچھا صرف۔ چلیں، یہ اس کو دیکھ لیں۔ ڈیکوڈر بھائی اگر آپ نے وہ ریکارڈ بھی کر لیا مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں نے پیچھے لکھ بھی لیا، میں ڈرائیو کر رہا تھا لیکن البتہ وہ ریکارڈنگ بھی سینڈ کر۔ سمیر بھائی میں آپ کو نیچے اتارنے لگا ہوں، مجھے ایک سیٹ چاہیے اگر آپ برا نام۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ، اتار دیں بس، پھر بعد میں جب مجھے اتار کے میں جانا ہے۔ السلام علیکم۔ نہیں آپ بیٹھے امتیاز بھائی شاید آپ سے بات کریں سر، آپ بیٹھے۔ یہ امتیاز بھائی بھی پیچھے، لیکن میں بھی تھوڑا ادھر ابھی کام میں مصروف ہو رہا ہوں، تو میں سن بھی رہا ہوں، میں پھر دوبارہ آتا ہوں۔ جزاک اللہ، وہ ڈھونڈے ذرا ایسا دی بھائی میں نے ڈھونڈ لی ہے، آپ آ جائیں، میں نے ڈھونڈ لی ہے۔ جی ڈھونڈ لیے۔ امتیاز بھائی، میں ادھر کام میں ہوا، میرا تھوڑا کام آ گیا تو میں وہ بھی کرتا ہوں۔ حدیث چلے پھر آپ کام کر لیں، ہاں آپ پھر کام کر لیں انشاءاللہ، اس کو ہم یہاں پہ روک دیتے، جب آپ آئیں گے تب بات کر لیں گے، آپ کر لیں کام اپنا۔ چلیں ٹھیک، چلیں ٹھیک۔ اچھا جی، ابھی نا ہم نا سننے والوں کے لیے ہم اس حدیث کو تھوڑا سا نا کلیئرفائی کر دیتے ہیں کہ اچھا اپنا خان بھائی ذرا پڑھیے گا کہ انہوں نے ترجمہ کیا کیا تھا۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ جی بھائی آپ نے پڑھنا ہے؟ نہیں میں سن رہا ہوں امتیاز بھائی آگے، لیکن امتیاز بھائی یہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں حدیث کا، بہت ہی غلط نہیں ترجمہ بھائی، کر رہے ہیں۔ بھائی ٹھہر جائیں فیصل بھائی، وہی تو میں بھی درخواست کر رہا ہوں آپ لوگوں کے دربار میں کہ جو ترجمہ وہ کر کے گئے، میں نے کہا تو اس کو لکھو پھر اس کو پڑھو، وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں یار، دوبارہ ان کو بول کے لکھوا دیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں جی، سنیں، ترجمہ یہ ہے: اے مسلمانوں، تمہاری کیسی حالت ہوگی جب تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوگا، اس حال میں کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ جناب ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ ریکارڈر بھائی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ اس حال میں کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو لفظ ہے نا وہ، یہ لفظ وہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور حالت تمہاری کیا، یہ جو ہے واو، سب لوگ میرے پاس سنیں توجہ کے ساتھ۔ حدیث کا آغاز کیسے ہوا؟ کیف انتم، کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ عربی زبان کے اندر جو واو کی اقسام ہے نا، ان میں سے ایک کو کہتے ہیں واو الحالیہ، کہ واو وہ والی واو جو حال کو یا کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ تو حدیث کے اینڈ پہ کیا فرمایا؟ وَإِمَامُكُم مِّن، امام تم میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لفظ ایڈ کیا ہوا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہارا امام ہوگا، تو اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ دیکھے نا، اللہ کرے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، اس نے عربی کی عبارت کے اندر بھی لفظ ایڈ کیا۔ ابھی انشاءاللہ دیکھیں میں نے رسک لے کے جناب چلتے چلتے لیپ ٹاپ کو بیان کر لیا ہے تو بڑا رسک لے کے بہرحال
کوئی بات نہیں, اللہ محفوظ رکھے. یہ دیکھیں ذرا, آپ سب لوگ حوالے نوٹ کر لیں. روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 3, اس کا پیج نمبر ہے 124. میں پڑھتا ہوں ذرا اس کو, یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابن مریم اترے گا اور پھر بیان کے طور پہ کھول دیا. کیا کھول دیا؟ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہوگا. یہ دیکھو, وہ ایک, یہ لفظ وہ خدا کی قسم مرزا نے ایڈ کیا. اب آگے آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ عربی میں ایڈ کر دیا. یہ دیکھیں ذرا, روحانی خزائن کا ابھی جو میں نے پڑھا نا, یہ والیوم نمبر 3 کا پیج 124 ہے نا. اندازہ کریں کہ وہی والیوم 3 کا وہی پیج 124 ہے. ذرا سنیے گا, کہتے ہیں کہ پس ان لفظوں پہ خوب غور کرنی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لفظ ابن مریم کی تصریح فرماتے ہیں کہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہوگا. آگے لکھا تم میں سے ہی پیدا ہوگا. اندازہ کریں, ایک ابن مریم ہوگا, ایک تمہارا امام ہوگا. اندازہ سنتے جاؤ, آپ کے سامنے عربی کی, اس لیے ہم نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ اس کے اندر یہ الفاظ کہیں ہے ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں کیا لکھ رہا ہے, ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا. آپ اندازہ کریں عربی میں کیا لفظ ہے صرف کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. انشاءاللہ میں ابھی جو ہے نا, جو آخری بات ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا, انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس کی وضاحت حدیث سے کر کے دیتا ہوں. جیسے قرآن کی کرتا ہے نا وضاحت, ایسے حدیث کی کرتی ہے وضاحت. تو ایک بات ہوگی, ابھی آپ سنیے گا کہ عربی کا لفظ ایڈ جو کر رہا ہے, یہ سیم پیج ہے, والیوم نمبر 3 کا پیج نمبر 124. پہلے میں نے آپ کو کیا پڑھ کے بتایا کہ وہ کا لفظ اردو میں ایڈ کیا, پھر کیا پڑھ کے بتایا اور تم میں سے پیدا ہوگا. خدا کی قسم ہے, حدیث کی تحریف کی اس سے بدترین مثال شاید آپ کو ملے ہی نہ. ابھی آپ کو دکھاتا ہوں عربی میں جو تعریف کی ہے, اسی پیج کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہاں نے اس وہم کو رفع کرنے کے لیے جو ابن مریم کے لفظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا, ماں بعد کے لفظوں میں, نوٹ کرے ذرا, کہتے ہیں کہ ماں بعد کے لفظوں میں, یعنی جب سرکار نے فرمایا نا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, اب کہتا ہے کہ اس کے بعد جو الفاظ ہے, کہتا ہے بعد کے لفظوں میں بطور تشریح فرما دیا کہ اس کو سچ مچ ابن مریم نہ سمجھ لو. آگے عربی میں لکھا ہے بل ہوا امامکم منکم, یہ لے, بل ہوا امامکم منکم, بلکہ وہ ہوگا ایک امام تمہارا تمہارے میں سے. یہ دیکھ لیں, بل اور ہوا, اندازہ کریں ذرا, بل اور ہوا دو لفظ ایڈ کیے اور عربی میں ایڈ کیے, اور شروع میں کیا لکھا ہے ماں بعد کے لفظوں میں. میری بات پہ غور کرنا تاکہ کوئی مربی آپ کو گمراہ نہ کر پائے. وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ماں بعد, یعنی جب سرکار نے فرمایا نا کہ ابن مریم تم میں نازل ہوگا, کہتے ہیں کہ ماں بعد کے لفظوں میں اس کی تشریح فرما دی, اور وہ لفظ کیا کوٹ کیے, بل ہوا امامکم منکم. اندازہ کر لیں, نہ وہاں پہ بل ہے نہ وہاں پہ ہوا ہے. یہ ان الفاظ کو ایڈ کر کے مرزا صاحب نے جناب یہاں پہ دیکھ لیں کس چیز کا ثبوت دیا. میں نے آپ کو تینوں چیزیں بتا دی. اردو کے اندر پہلے لفظ ایڈ کیا وہ, اس کے بعد جناب اردو کی ترجمے کے اندر یا تشریح کے اندر لائن کو پوری کو ایڈ کیا کہ وہ امام تم میں سے, کیا تھا وہ نظر پڑ دوں, کہ تم میں سے ہی پیدا ہوگا. یہ بھی حدیث میں نہیں تھا. اس کے بعد آخری حد کو پھلانگتے ہوئے مرزا صاحب نے ساری حدیں کراس کرتے ہوئے عربی زبان کے اندر بھی لفظ ایڈ کیے, بل ہوا, نہ وہاں پہ بل ہے نہ وہاں پہ ہوا ہے. اور ٹوٹل حدیث کتنی تھی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے, اور حال ہمارا کیا ہوگا, اور امام تمہارا تم میں سے ہوگا. وہ امامکم منکم, نہ وہاں پہ لفظ ہوا ہے نہ وہاں پہ لفظ بل ہے نہ وہاں پہ کوئی اور لفظ ہے. اب سے میں ایک یہاں انشاءاللہ بات اور کر دوں, کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو حدیث کی وضاحت ہے وہ حدیث میں آتی ہے نا, تو میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ذرا یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. ایک سیکنڈ ذرا دیجیے گا مجھے, میں اس کو نکال لوں. ہاں یہ دیکھیں ذرا, یہ ذرا سنیے گا سب لوگ, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 156. ذرا سنیے گا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے لڑنے سے باز نہیں آئے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. آپ نے کہا کہ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے سردار, یعنی مسلمانوں کے سردار, اور ان کے سردار ان کو دعوت دیں گے. کس کو دعوت دیں گے؟ عیسیٰ ابن مریم کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ان کی امامت کریں, لیکن وہ کہیں گے نہیں, تم میں سے بعض پر حاکم ہیں, یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. یہ حدیث نمبر ہے 156 صحیح مسلم کی. اب دیکھیں ذرا, اس حدیث کے اندر ہمیں مختصر انداز میں کیا بتایا گیا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا.
اس حدیث نے ہمیں وضاحت کر کے بتا دیا، اور یہی وضاحت دیکھیں بالکل حدیث نے خود وضاحت کر دی کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو جس ہستی کو، جس لیڈر کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے نام سے مسلمان جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے پہ وہ ان کو دعوت دے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ آگے سے ان کو جواب جو دیں گے کہ نہیں، کہ تم میں سے بعض کے حاکم ہیں، اور یہ اس امت کو اللہ نے ایک اعزاز یا فضیلت دی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ حضرت مہدی کی، یعنی جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو اس وقت، یعنی یہ نزول کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اس وقت حضرت مہدی مسلمانوں کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ جو تمہارا امام ہے وہ تم میں سے، حضرت مہدی جو ہیں وہ تمہارے امام ہوں گے۔ یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ آخری بات یہاں پہ دیکھیں میں یہ کر دوں کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو نذیر بھائی تھے، وہ جہاں سے حدیث پڑھ رہے تھے نا، حدیث کے اوپر باب کیا پڑھ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے بات پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی سارے کی ساری جو بحث جہاں سے چلی وہ کیا تھی کہ عیسیٰ کہ ہم نے قیامت سے پہلے جو مسیح نبی اللہ تشریف لائیں گے ان کو ہم نے کیا ماننا ہے، یہ ٹوٹل بحث ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے ان کو کیا مانا، مریم کا بیٹا مانا۔ کیوں مانا؟ نمبر ایک، المسیح کے نام سے صرف مریم کا بیٹا ہمارے اس دین میں موجود ہے۔ اسی طرح ہم نے کیوں مانا، سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا۔ اس پہ انہوں نے اشکال وارد کیا۔ ایک تو اشکال یہ کیا کہ موت والا، اس کا ہم نے جواب دیا کہ اگر موت ہو چکی ہوتی سرکار یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور آگے سے کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے ایک اور اشکال وارد کیا، انہوں نے کہا حدیثوں میں ایسے لگتا ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے، وہ بھی ہم نے پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ تو باقی انشاءاللہ حق کو قبول کرنا، حق کو دل کے اندر اتارنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے کوشش کی، باقی انشاءاللہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جناب آپ کی تھوڑی سی بات کو تقویت میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہوئی ہے کہ جو وہ امامکم منکم والی جو حدیث ہے، واہ کا مطلب انہوں نے کر دیا جو، یعنی کہ آنے والے کو امام بنا دیا، نہ کہ آنے والے نے امامت کی موجودگی میں نزول کرنا ہے۔ تو یہ ایک مسٹیکس، یہ ایک بہت بڑی ڈیزاسٹرس مسٹیکس کی ہے، اور اس مسٹیکس کو انہوں نے کیسے حل کیا وہ بھی اس کا بھی آپ جواب دیجیے گا بعد میں۔ اس مسٹیکس انہوں نے ایسے حل کر دی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ مہدی اللہ عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہے، اس کو ایک وجود کر کے مہدی اور عیسیٰ کو ایک وجود کر انہوں نے امامت کے سلسلہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو امام بنا ڈالا، جبکہ جیسے کہ آپ نے دوسری حدیث کو ٹوٹل اگنور کر دیا کہ آنے والے نے عیسیٰ ابن مریم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ وہ امامت کی موجودگی میں نزول کرے گا۔ That's the thing. یہ انہوں نے اس کو مکس کر دیا۔ زبردست ایک سیکنڈ چلے بھائی، اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا، تھوڑی دیر آپ پلیز جی، کوئی بات نہیں، چلے ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ نا آپ سب لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں میں، اور یہ آپ لوگوں نے بات نوٹ کرنی ہے، کیونکہ ذرا بات تو آپ سب جانتے ہیں مگر آپ نے حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے ساتھ۔ دیکھیں ذرا، میں اب یہاں پہ آپ کو بات یہ بتانے چل رہا ہوں کہ جو ہم نے حدیث، یہ بات سب لوگوں نے خدا کے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ابھی جو ہم نے حدیث سے وضاحت کی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حدیث کے اندر جو کیفیت بیان کی گئی وہ کیا بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو رہا ہے، اور اس وقت حضرت مہدی جو ہے نا وہ مصلی پہ نماز پڑھانے کو تیار ہیں، اور حضرت عیسیٰ انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ نے سب نے بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی۔ اب دیکھیں ذرا، اب میں آپ کو بات یہ بتانے چلا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث کو درست سمجھا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ اس حدیث سے استدلال بھی کرتا تھا۔ نمبر تین، اس سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پتا تھا کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم یہ دو جدا جدا اینٹیٹیز ہیں۔ ذرا سنیے گا آپ، ذرا ملفوظات ہے 1988 کا ایڈیشن ہے، لیکن میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں، اس سے آپ نئے بھی نکال سکیں گے۔ 1988 کا ایڈیشن ہے، والیوم نمبر ہے 3 اور پیج نمبر ہے 444۔ یاد رکھنا بھی آسان ہے، والیوم 3 پیج نمبر 444، 1988 کا ایڈیشن ہے۔ اچھا، اور ڈیٹ کیا ہے؟ 21 اکتوبر 1903، 21 اکتوبر 1903۔ اب دوستوں سب کیا کہتے ہیں؟ امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ نماز کی امامت نہیں کروایا کرتے تھے۔ تو ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ امامت کیوں نہیں کرواتے نماز کی؟ فرمایا، اس پہ میرے صاحب نے جواب دیا، حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب دیکھ لیں حدیث وہی ہے، حدیث جو آپ کو بتا دی ہے وہی حدیث ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت مسیح پڑھ رہے ہیں پیچھے۔ یہاں سے دیکھ لیں، آپ کو پتا چل گیا کہ مرزا صاحب نے جب ان کے اوپر مشکل پڑی، جب ان کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے،
تو انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کر لی، اور یہاں پہ کوئی نہ تو الزامی جواب ہے، نہ مخالفین کو کتاب لکھ کے جواب دے رہے ہیں، ان کے اپنے لوگوں کے سامنے ملفوظات میں دیکھ کے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اس بات کا اعتراف آپ کو مل گیا، اور 1903 سے مل گیا کہ مرزا صاحب کو پتا تھا کہ مہدی اور مسیح علیحدہ ہیں۔ اور دوسری بات دیکھ لیں، یہ آپ کو پتا چلے گی بات جو ہم نے ابھی حدیث بیان کی ہے کہ حضرت مہدی کے پیچھے امامت میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اس حدیث کو مرزا صاحب نے صحیح تسلیم کیا ہے۔